बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फैसला जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब बोगेरी। मां हमेशा चवंदा तो फैसला थियण खपनि, उहे फैसला तारीख़ी फैसला जिन फैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ार आहे। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त वॾा अहम फैसला थींदे नज़र अचनि पिया। अॼु पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूदु आहे ऐं सऊदी अरब में जेका अहम कारोबारी कॉन्फ्रेंस आहे उन में अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ जी शिरकत इन मां तय आहे त किथे न किथे पाकिस्तान ऐं दुनिया हिन यकीन तौर ते पाकिस्तान जो जेको चिटो मौक़िफ़ आहे, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान में इन्वेस्ट जे हवाले सां, उन ते बि जेको आहे सो अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान वाज़े तौर ते जेको आहे सो दुनिया खे ॿुधायो त पाकिस्तान खे दरपेश मसाइल ऐं पाकिस्तान कहिड़ी चैलेंजियुनि सां मुंहुं ॾिए पियो, उहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में जिथे जंगुनि जी ॻाल्हि पई कई वञे, उते अॼु यकीनी तौर ते पाकिस्तान वाज़े तौर ते दुनिया खे इहो ॿुधाइण में कामयाब थी चुको आहे त हिंदुस्तान कहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान जे मथां जंग मुसलत करणु चाहे पियो ऐं पाकिस्तान उन जो कहिड़ी रीति जेको आहे सो भरपूर जवाबु ॾिनो। अगरि ॻाल्हि कजे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब जी जेको आहे सो आला क़यादत सां बि जेको आहे सो अॼु मुलाक़ात कई ऐं उन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इन सां गॾोगॾु वज़ीर आज़म पाकिस्तान सां अहम क़यादत बि मौजूदु हुई। अफ़गानिस्तान में तालिबान सां जेका तुर्की में जेका ॻाल्हि थिए पई इस्तंबुल में, उहा बि वॾी अहम आहे ऐं इस्तंबुल में पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे विच में जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उन में जेको हिन वक़्तु अञा ताईं सुस्तीअ जो शिकार जेके आसान सिंधी में चऊं, उन जी वजह इहा ई आहे त पाकिस्तान जो चिटो मौक़िफ़ आहे त अवां जी सरज़मीन असांजे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थिए पई ऐं वाज़े तौर ते तहरीके तालिबान पाकिस्तान उतां वेही करे कार्रवाइयूं कनि पिया, उन ख़िलाफ़ु फ़ौरन एक्शन थियणु खपे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जी इस्तीफ़ा खां इनकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे सो वाज़े तौर ते चई छॾियो आहे त अंग अखर असां वटि पूरा आहिनि ऐं असां नए वज़ीर आज़म खे इन ऐवान में आइनी तौर ते तब्दील करे सघूं था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिस्र, उर्दन ऐं सऊदी अरब जे दौरो, तारीख़ी दौरो ऐं तय आहे त वॾा अहम जेके इहे जेके दौरा आहिनि, इन में मुलाक़ातूं जेके आहिनि उन में अज़गरी क़यादत जी सलाहियत ऐं जेको आहे सो ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जो वाज़े तौर ते चिटो मौक़िफ़ फील्ड मार्शल रखियो ऐं ॿुधायो त ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जेको आहे सो खिते में कहिड़ी रीति जेको आहे सो हिकिड़ी पंहिंजी कुवत रखे पियो ऐं पाण खे मञराए पियो। अॼु ॻाल्हि कजे त वज़ीर आला KPK सोहेल आफ़रीदी भी जेको आहे सो अडियाला जेल जे ॿाहिरां बीठल हुयो ऐं उन्हनि एहतजाजनि ॻाल्हि बि कई। हिन सां गॾोगॾु वॾे वज़ीर सिंध जे सईद मुराद अली शाह जेको आहे सो अॼु इफ़्तिताह कयो जॉब पोर्टल जो, छाकाणि त सिंध में वाज़े तौर ते किथे न किथे इहा शइ नज़र ईंदी आहे त पोर्टल जेको आहे उनखे जे थ्रू जेको आहे सो जॉब जेके ॾियण जो अॼु वज़ीर आला ॻाल्हि कई आहे, उहा वॾी अहम आहे त अहिड़ी रीति पोयनि ॾींहंनि में किथे न किथे इहे जेके नौकरियूं ईंदियूं हुयूं उनजो जेको विरहाङो थींदो हुयो, उन ते शहरी ऐं धी आबादी ते किथे न किथे एतिराज़ु हूंदो हुयो। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां, मूंखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर सोराब सरकी आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, सीनियर अॻवाननि, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि, अॻूणा अपोज़िशन लीडर आहिनि ऐं जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिब आहिनि, अॻूणे MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। ऐं असां सां गॾोगॾु महकमंद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते ऐं जेके अॼु जूं पैदा थींदड़ सूरत हाल है उन ते वॾी अहम पेशरफ़्त आहे। पर सबसे पहले शकीला लुकमान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है आज सऊदी अरब में मौजूद हैं और इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जो है मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब के दौरे, समझते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे वो आलमी दुनिया को और ख़ास तौर पर अरब ममालिक को वो कायल्स कर सके हैं कि जी पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है, जो इश्यूज़ हैं, और पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ से लगे हुए हैं और बल्कि सारे अरब कंट्रीज में हैं और चाइना और जो बाकी सारे ममालिक जो हैं वो सारे पाकिस्तान में तालीम में हैं और उनको जो है कि मैडम की आवाज़ कम की आ रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब अगर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें या फिर जी मैडम थोड़ी सी आप आवाज़ आपकी कम आ रही थी, लाउडली बोलेंगी तो अच्छा है। थैंक यू। जी
तो बस ये है कि वो जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टर आए ताकि उसमें जो है जो है वो दोनों इकॉनमी में शिफ्ट के, इसलिए वो हर कंट्री को और जहाँ पे भी उनका मौका मिलता है वो बात कर रहे हैं। और बल्कि ये जो अभी जो सऊदी अरेबिया का उनका जो दौरा है खास तौर से उसी के ऊपर मबनी है, वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस है इसका वो हिस्सा है। और बल्कि उन्होंने जो वली अहद मोहम्मद हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, और वो उनका जो है वो पूरा हर वक्त जो है उस पे फोकस करते हैं कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर आए अमेरिका तक जो है उन्होंने भी जो है वो कहा है कि वो भी इधर अपनी जो है वो इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो ये उनका कोई पहला दिन पहला दौरा नहीं है, बल्कि हर दौरा उनका इस पे प्रमोट नहीं होता है कि वो वहाँ उस मुल्क को जाके वो बात करते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। और इंशाल्लाह साथ दूसरे ममालिक हैं वो इस चीज़ का वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, और वो सारे जो है उनका शुरू भी काम भी शुरू हो चुका है। खासतौर से अगर आप सऊदी अरब की बात करें तो उनके जो कई डेलीगेशन हमारे कंट्री में आए हैं, जाहिर है टेक्स टाइम, आप समझते हैं कि एक विजिट का ये रिजल्ट नहीं होता, बल्कि जी ये रिजल्ट जो है आपस में दोनों का ममालिक जो मैडम है साथ ही रहेगा, वो आपकी काम ऑडियो का कोई इशू है, मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि आपसे रब्ता करें दोबारा, अगर आपकी ऑडियो हम मुझ तक क्लियर पहुँच सके। अगर अकमल साहब आपकी जाने पाऊँगा, सबसे पहले आप बताइएगा, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, इकनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में दौरा और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का मिस्र उर्दन और सऊदी अरब के दौरे तारीखी दौरे करार दिए जा रहे हैं, मगर हासिल मकसद क्या होगा? वज़ीर आज़म की आज थोड़ी देर पहले आपने बात भी सुनी, तवक्को कर सकें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान मज़ीद जो है कायल करने में वज़ीर आज़म कामयाब हो गए आलमी फोरम पे? जी जी मुगैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जी वो किसी भी मईशत के लिए जो है ना एक 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 फ्यूल की हैसियत रखती है। एफडीआई के बगैर जो है ना, वो आप ये समझें कि वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली हम पिछले तकरीबन 2-3 साल से इसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इंतज़ार में हैं, और आज तक के जो फिगर्स हैं, पिछले महीने तकरीबन 150 मिलियन के करीब जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि तकरीबन एक काबिल ज़िक्र हद तक जो है वो कम है पिछले महीनों की निस्बत। तो डॉक्टर साहब, अगर आप तव्हांखे ताईं मुंहिंजो आवाज़ अचे थो, तव्हां तहमुल सां अगरि ॿुधो त तव्हांजो ऑडियो डिस्टर्ब पियो करे ॿियनि गेस्ट खे भी। जी तो एफडीआई जो आई है ना, वो बहुत ही तवक्कुआत से कम है। इसके बावजूद कि फील्ड मार्शल की क़यादत में और वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में एसआईएफसी का भी क़याम अमल में लाया गया, और उस वक़्त हम लोग ख़ुद बड़ी एक्सपेक्टेशन थे और बड़े पुरजोश थे कि बहुत जल्द जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो या दीगर जो ममालिक हों, उनके साथ एमओयूज तो साइन हुए हैं, यहाँ तक तो बात पहुंच जाती है, लेकिन फिजिकली अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं आई। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारे मुल्क में जो इस वक्त सियासी बहरान है, आइनी तौर के ऊपर जो है वो मसाइल हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो बड़ा रिलेक्टेंट है, बहुत सोच विचार का मुजाहरा कर रहा है। और जाहिर है, जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाना होता है तो वो तो यही सोचता है कि जी यहाँ पे कानून और इंसाफ की क्या पोजीशन है, या सियासी हालात कैसे हैं, हुकूमत की टैक्स की पॉलिसी क्या होगी, तो उसको देखते हुए करता है। जो कि ज़ाहिर है पिछले तकरीबन 4 साल से ही जो अगर आप ले लें तो मुस्तहकम नहीं है, तो एफडीआई की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अलबत्ता जो फील्ड मार्शल के जो दौरे हैं अरब ममालिक के, जिनमें उर्दन का भी उन्होंने दौरा किया और मिस्र का भी किया, सऊदी अरब का भी अभी वज़ीर आज़म के साथ थे, तो ये दौरे जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो है वो दिफाई नौइयत के हैं, और इसके पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर जो है वो बड़े मस्बत जो है वो असरात होंगे। और आने वाले वक्तों में इन ममालिक के साथ भी पाकिस्तान का ताउन बढ़ेगा, जिसके जी नतीजे में हमारी जो दिफाई सलाहियतें हैं वो एक दूसरे की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होंगी। सऊदी अरब के साथ जिस तरह का मुआहिदा पाकिस्तान ने किया है कि उनकी जंग हमारी जंग, हमारी जंग उनकी जंग, तो इस तरह के दीगर ममालिक के साथ भी जो है वो हमारे मुआहदे हो सकते हैं। तो फील्ड मार्शल साहब जो है वो तो अपनी जगह पे अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं और दिफाई महाज के ऊपर मुल्क को बहुत आगे तक ले
لیکن یہ جو سیاسی جو ٹیم ملی ہے ان کو، یا جو ان کے ساتھ سیاسی طور کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے نا وہ چیزیں صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے، ٹھیک، جس کی میں وجہ سے جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ ریزلٹس نہیں آ رہے۔ یہاں پر جو ہے شکیلہ لقمان صاحبہ ہیں، سابق رکن ہیں، قومی اسمبلی میں رہی ہیں اور پی ایم ایل این کی سینئر لیڈر ہیں، تو ان کی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ آڈیو میری تک نہیں آ رہی تھی، ان کا نقطہ نظر پی ایم ایل این کا۔ میڈم فرمائیے گا کہ وزیراعظم کا دورہ سمجھیں کہ ایک کامیابی کی طرف ہے، کیونکہ جو ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں محمد اکمل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو سیاسی ٹیم ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ایسے ہی اکمل صاحب آپ سمجھ، میں جو جی سمجھا ہوں؟ جی 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 دیکھیں میری بات میں کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انویسٹر نہیں آ رہے، یہ ختم کا بات ہے۔ دیکھیں میری بات سے پہلے نمبر پہ اگر ہم سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں تو کیا پہلے یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں نکالا کس نے؟ ہماری جو نیبر کنٹری، انہوں نے جو ہمارے برادر کنٹری تھے مسلمان، انہوں نے ہماری ہیلپ کی تو ہم متاثر نہیں تھے۔ اب اگلی بات جو ہے، اب دیکھیں اگر سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عربیہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، کیا یہ ایک دن کا نتیجہ ہے؟ کیا ان کا ٹرسٹ نہیں ہے تو اس کے بغیر ہی ہمارا رزلٹ نکلا ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ دفاعی معاہدہ اور باقی سارے جو ہے ملک سائن ہوئے ہیں وہ جو اکانومی کے لحاظ سے ہوں، ہر لحاظ سے وہ جو ہے تجارت ہو، جو ہے آئی ٹی ہو، وہ پاکستان جو ہے وہ کاشتکاری، جو ہر لحاظ سے وہ ان کے معاہدے میں ہے۔ اور ٹیکس ٹائم، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر سال 1.5 سال حکومت ہے تو اس 1.5 سال کے اندر اندر سب کچھ ہو جائے۔ یہ کس طرح جاتا ہے؟ جب آپ نے اجاڑا اس ملک کو اتنا کیا ہے تو اس کو لانے میں آپ دیکھیں کہ آج ملکی حالات جو ہے بہت بہتر ہے، آپ کی معیشت بھی بہتر ہے، معیشت بہتر ہے، اور باہر کے انویسٹر ڈیفینیٹلی یہ جو جس وہ میٹنگ میں آئے ہیں یہ بہت اہم میٹنگ ہے، اور اس میں یہ ہے اس سے میسج پہنچ رہا ہے، اور سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہر طرح کا جو ہے وہ آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے، وہ دفاعی معاہدہ ہو، وہ باقی ایم او یو سائن ہو، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یہ جو ساری جو ٹیم کی ہے بالکل، آپ وجہ فرمائیں، اس سے ہوگا، اور ایک دن میں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہم ہوگا، جو ہے مگر جو وہ قوم اس وقت دیکھ رہی ہے، کیونکہ کل بھی میں نے پروگرام میں ترجمان پی ایم ایل این برائے سندھ جو سندھ کے لیے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی، ہمیں تو جو سادی سی بات سمجھنی چاہیے پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے کے پی اور بلوچستان کے، کہ ہمیں جو ہے گروسری ہم خود کرتے ہیں کہ ہمیں 500 روپے کلو ٹماٹر ملیں اور 300 روپے کلو بھنڈی ملے، اور پیاز جو ہے وہ 200 روپے کلو ملے، آلو 200 روپے کلو ملے، کیونکہ میں غریب سا جرنلسٹ ہوں، کیونکہ گروسری میں خود کرتا ہوں، سارے ریٹ مجھے پتہ ہیں، تو وہ پھر وہ کب تک تحمل اور صبر کا ساتھ وہ جو آپ فرما رہی ہیں دیکھیں کہ میری وہ اس کو بات لے کے سنیں، چلیں، وہ کب تک؟ دیکھیں میری بات ہے، اگست میں یہ جو مہنگائی تھی 30%، ٹھیک ہے، اب یہ مہنگی ہو گئی ہے 5.4 پہ میرے حل میں آ گئی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کتنا بڑا سیلاب آیا، آپ کو پتا فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشی جو ہے وہ مر گئے ہیں، لوگوں کا نقصان بے شمار ہوا ہے، تو اس کے تھوڑے افیکٹس تو آنے تھے بالکل، انشاءاللہ، لیکن اس کے آپ دوسری میں طرف فردوس شمیم نقوی دیکھیں صاحب انٹرسٹ ریٹ۔ ہیں، سابق اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی طرف جانا چاہوں گا میڈم کہ پی ٹی آئی کا بھی نقطہ نظر آنا چاہیے۔ بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، فرمائیے گا دورہ سعودی عرب وزیر اعظم کا، اور سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہ جی کہیں نہ کہیں جو ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے جو کوشش کر رہے ہیں، جو ان کا بیانیہ ہے کہ جی پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آئے، تو اتفاق کرتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہے، کامن ویلتھ کی رپورٹ آنے کے بعد تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ دوسری چیز، جب پی ڈی ایم 1 آئی تو مہنگائی جو ہے وہ 48% چلی گئی، انفلیشن واز 48%۔ اور سیلاب آنے سے پہلے میں اپنی بہن شکیلہ کو کہ جو 2022 میں 23% لوگ سطح غربت کے نیچے تھے، وہ سیلاب سے پہلے بڑھ کر 43% لوگ ہو گئے تھے۔ سیلاب کے آنے کے بعد کے ابھی اعداد و شمار ابھی تک آئے نہیں ہیں، یہ اور خراب ہو جائیں گے۔ اور جو اکمل صاحب کہہ رہے تھے ان کی بات کو تقویت دیتے ہوئے، وہ تو کیونکہ ایک ایکسپرٹ کمنٹیٹر ہیں، شاید وہ الفاظ نہ استعمال کر سکتے ہوں، لیکن بات وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب سے ایس آئی ایف سی بنی ہے اس ملک کے اندر فنڈز نہیں آ رہے ڈیولپمنٹ کے۔
وعدے بڑے ہو رہے ہیں, ایم او یوز بھی ہے, تحاشا ہوئے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کوئی سرمایہ کاری اس ملک میں نہیں ہوئی. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور اس حکومت کا, اس ایئر فیلڈ مارشل صاحب کا جو SIFC کے بھی رکن ہے, اور ایکچولی اب تو حکومت وہ کھل کے آئے ہوئے ہیں کہ اصل حکومت ان کی ہے, اور شہباز شریف تو پپٹ آن اے چین ہے, اور باقی حضرات بھی جو ہیں وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دے رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اس ملک کے اندر کہتے ہیں ریئر ارتھ کی ڈپازٹس آر $71 ٹریلین, $71 ٹریلین. اس کے باوجود انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. صحیح. کہ امریکہ کے پاس گئے, بڑے بڑے معاہدے ہوئے, سی پیک کے اندر ہوئے, چائنا ناراض بھی ہے, چائنا خوش بھی ہے. سعودی عربیہ نے میرے خیال سے پچھلے 5 سال سے 6 مرتبہ کہہ چکے ہیں, انفیکٹ پی ٹی آئی کے دور میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم گوادر پر ایک ریفائنری بنا رہے ہیں. شاید زرداری صاحب کے سراب خان سرکی صاحب بھی کہیں کہ جی یہ تو اصل میں منصوبہ زرداری صاحب لائے تھے, جی اس کے اندر وہ ریفائنری ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلا ایک آیا تھا منصوبہ سعودی عربیہ کی طرف سے, جس میں وہ ایک سیکنڈ ہینڈ ڈی واٹرنگ پلانٹ, ڈی سیلینیشن پلانٹ, اور ایک ریفائنری جو وہ ابینڈن کرے تو وہ مفت ہمیں دینے کو تیار تھے کہ جہاں چاہو لگا لو, جس کو مختلف وجوہات کی وجہ سے نہیں ایکسیپٹ کیا پاکستان نے. اور اس سے بدتر بات یہ ہے کہ بہن شکیلہ یہ دیکھیے کہ پچھلے ماہ وہ $150 ملین اندر آنے کی بات کر رہے ہیں, $750 ملین کا جو پروفٹ کی مد میں فورن کمپنی پیسے باہر لے گئی. انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ پیسے رکھیں, اور اب تک اس پاکستان سے 31 ملٹی نیشنل کارپوریشن نے اپنا کاروبار ختم کر کے چلے گئے. نئی کے آنے کی تو بات نہیں کرے. یہ وہ ساری چیزیں جو فردوس شمیم نقوی نہیں کہہ رہے, پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی. یہ آپ اس وقت گوگل پہ ڈالیے, سرچ کر لیجئے ہاؤ مینی کمپنیز ہیو لیفٹ پاکستان. وہ جو کمپنی کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کے پاس ایکسکیوز یہ ہے کہ وہ کمپنی نے, اس کمپنی نے ایک کمرشل میں نام آ جائے گا, میں نام نہ لیتے ہوئے کہوں گا, کیونکہ ہم جب پی ایم ایل این کے سامنے وہی آپ والا جو سوال ہے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کمپنی نے پوری دنیا میں سے اپنے جو ہے آپریشنل جو ہے کلوز کر دیے. یہ پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے ہمارا کہ جی وہاں یہاں سے کیا ہے. ان سے کہہ دیں, بتا دیں کہ وہ کتنے ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے. جی یہ نام دے سکیں گے سوائے ایسے ملکوں کے جدھر جمہوریت نہیں ہے, جہاں امن و امان نہیں ہے, جہاں رول آف لا نہیں ہے, جہاں سوراب سرکی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں گا سر آپ کی اجازت سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ایز یور وش کہ آپ اردو میں جواب دیں یا سندھی میں ڈیو جی تاں جی مرضی. پر ایک سوال پیدا تھے تو ہن وقت وزیر اعظم چوے پہ تو پاکستان جی موجودہ آبادی جو ہے 60% جو ہے وہ نوجوانن تا ہے. بار بار قرض وٹھن کے لائے جا گال کئی پی وجے اساں قرض نہ پر اگتے ودھن چاہیوں پیا. اگر گال کیوں تو FBR تو وہ وڈو زبردست کم پی کرے. موسمی تبدیلیوں جو انہوں پاکستان کے وڈو متاثر کیا ہے. جا تھوڑی دیر پہریاں میڈم بھی گال کرے پئی تو جا گال کیو تھا تو مہنگائی, تو یہ بھی تو ڈسو تو موسمی تبدیلی جی کرے پنجاب جو پاکستان جو وڈو صوبو ان میں جے تباہی تھی ہے, ان کے کرے بھی جو مہنگائی جو تھوڑو جو ڈیجٹ ہے تھوڑو گھنو فرق پہ ہے. وزیر اعظم جو دورو پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ڈسے سر. سر مائک میوٹ ہے, اگر انمیوٹ کیو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سوراب خان صاحب اگر مائک جی جی سر اوکے آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے. اگر مجھے بھی اجازت دیں میں اردو میں, کیونکہ سر آپ کے ہیں جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شمیم بھائی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, کافی ٹائم کے بعد میں نے ان کو دیکھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی دعاؤں کا طبیعت سنا تھا کہ خراب تھی, لیکن الحمدللہ میں بہت خوش ہوا ان کو دیکھ کے. اللہ آپ کو صحت دے. باقی یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مغیری صاحب, ملک کے اندر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے تو وہ کافی بہتر ہے نسبتاً.
وہ میرے اپنا تجزیہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے جس طرح جو انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جس طرح ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور دلیری سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی، اس کے بعد پاکستان الحمدللہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اب بالکل اس میں کوئی اب یہ شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انٹرنل مسائل ہیں، مہنگائی ہے اور انفلیشن ہے، اور جو روزمرہ کی گروسری کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں چینی کی بھی بات بتا دوں آپ کو، وہ 70 روپے تھی، ابھی 200 روپے کی مل رہی ہے۔ تو یہ پرابلم اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اس وقت الحمدللہ وہ کافی بہتر ہے۔ پچھلے دور میں یہ صورتحال ہوا کرتی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسی صورتحال ہوتی تھی کہ کہتے تھے کہ شاید اس مرتبہ ہمیں پیٹرول نہیں ملے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کافی دنوں تک، 2-3 دن تک پیٹرول ملک میں مہیا نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہاں تک بھی صورتحال چلی گئی تھی کہ شاید ہم جو ہیں گورنمنٹ جو امپلائیز ہیں ان کو سیلری بھی نہیں دے پائیں۔ اب ہم نے جو ہے مثال کے طور پر دفاعی فرنٹ پہ ہم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ہمیں بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پولیٹیکلی ہمیں فیصلے صحیح کرنے ہوں گے، تاکہ لوگوں کو جو ہمیں اتنا اچھا موقع ملا ہے، اتنی اچھے ایڈوانٹیج ملا ہے، تو لوگوں کو بھی اس کو فائدہ ہو۔ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک صورتحال ہے کہ پنجاب جو ہے وہ تقریباً سارا جو ہے وہ ڈوب گیا سیلاب کی وجہ سے، جی اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ ہمیں مدد مانگنی چاہیے انٹرنیشنلی، تاکہ جو لوگوں کی کچھ مدد ہو سکے۔ اور اور اس کا تو جواب بدقسمتی دے سے دیا نا وہ مریم نواز صاحبہ نے کہ ہم بیکاری توڑیں گے، ہر دفعہ جو ہے ہاتھ ٹانگیں گے سر۔ بہرحال وہ تو بیکاری ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بیکاریوں کی بات نہیں ہے۔ جب ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے ممالک، جاپان جو اسٹیبلش ملک ہیں، امریکہ یا بڑے بڑے ممالک، وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ آپ بھی مدد نہیں کر پائیں اور کسی اور کو بھی مدد کرنے نہیں دیں تو آخر لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے بڑا لوگ جو ہیں پریشان ہیں، اور بہت پریشان ہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ساری صورتحال جو ملک کی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مغری صاحب میرے خیال میں ملک کا، جو ہمارے اکمل بھائی ہیں انہوں نے زبردست تجزیہ کیا، سب سے بڑا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اسٹیبل ہیں، صورتحال بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، باہر سے لوگ آئیں یہاں سر پر آج بھی وزیر انویسٹمنٹ اعظم کہہ کریں۔ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک قرار دیا انہوں نے، کہ جس کی جو ہے جو کہیں گے پاپولیشن کا 60% جو ہے وہ نوجوانوں پہ مبنی ہے، یعنی کہ یہ ملک ایسا ہے جس میں مین پاور اور نوجوان موجود ہیں۔ مگر سر وہ کہاں جائیں گے؟ ان نوجوانوں کے لیے اگر آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پورٹل کا افتتاح بھی کیا ہے کہ شفافیت کے طریقے سے جو ہے جاب جو ہے سندھ کے لوگوں کو مل سکیں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ جاب دیتے تھے تو ایم کیو ایم عدالت میں چلی جاتی تھی، تو عموماً یہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ اور ایم کیو ایم ایک پیج پہ ہو کہ جی ہم جاب دینے کے لیے جائیں گے اور آپ جو ہے پٹیشن دائر کیجئے گا، تو یہ معاملہ 2010 سے ایسا کا تیسا رہے۔ تو آج جو ہے یہ جو ڈیجیٹل طریقے سے جو ہے جو جاب پورٹل کا افتتاح کیا ہے، جو میں نے بھی دیکھا، بڑا یہ ایک اچھا خوشائن قدم ہے۔ تو یہ 60% جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس مین پاور نوجوان ہیں، تو ان کو سر جاب بھی تو ملنی چاہیے نا، وہ کہاں جائیں گے؟ بس سر بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جاب جو گورنمنٹ کی جاب ہیں وہ بہت محدود ہیں، 60% آبادی ہے۔ آپ جتنا ہم نے انشور کیا ہے میرٹ کو، آپ کو پتا ہے کہ آئی بی اے کے تھرو ہم نے ٹیچرز بھرتی کیے، اور بہت ساری جابز جو ہیں جو بھی ہیں اب آئی بی اے کے تھرو دے رہے ہیں، اور ہماری طرف بھی ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی لوگ آ رہے ہیں کہ ہمیں جاب دیں، کیونکہ وہ پرانا ایک سلسلہ تھا، ابھی ہمارے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ان کو بھی ہم یہ گائیڈ کر رہے ہیں، اور یہ اچھا اقدام ہے۔ میرے خیال میں جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو بھی پورٹل کے تھرو یا میرٹ پہ ہو رہی ہے، تو سیاستدانوں کے پیچھے لوگ نہیں بھاگیں گے، اور جو اصل کام سیاستدانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ اکمل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا سر۔ میں ایک بڑا اہم دوسرے 2 ایشوز ہیں جس پہ چاروں گیسوں کی رہنمائی اور توجہ دلواؤں گا اور آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا۔ اکمل صاحب، دوسری بڑی اہم بات، افغانستان جو ہے وہ ہمیں ضمانت دینے سے اس وقت قاصر ہے۔ وہ کہہ رہے جی میں ضمانت نہیں دوں گا۔ کئی دنوں سے جو ہے بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے اپنا افغانستان کے ساتھ، اگر دیکھا جائے ترکی میں، استنبول میں، مگر اس کے باوجود وہ کابل بات کرتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں،
کہ جی ہم کیسے آپ کو یہ دیں. کابل بات ہوتی ہے, دلی بات ہوتی ہے, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی, مگر ڈائریکشن جو ہے کہیں نہ کہیں دونوں دلی اور کابل ایک پیج پہ تو ہیں, ضمانت دینے سے انکاری ہیں. تو یہ مذاکرات پھر کیسے بڑھیں گے سر؟ پھر تو یہ سرزمین افغانستان کی ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ افغانستان میں بھی نا ایک ڈومیننٹ گروپ نہیں ہے. افغان جو گورنمنٹ اس وقت طالبان کے پاس ہے اس کو ہم طالبان ریجیم کہتے ہیں, طالبان گورنمنٹ نہیں کہتے. اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ احمد شاہ مسعود جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے, اور انہوں نے بھی, ان کے بیٹے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے کہ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری طرف طالبان جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ مراسم کو بڑھا رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک جو ہے وہ کنسرن کی بات ہے, فکر کی بات ہے کہ پچھلے 40-50 سالوں سے ان کو ہم نے اپنے آپ پہ پناہ دی ہوئی تھی, ہم نے اپنے بھائیوں کی طرح ان کو یہاں پہ رکھا ہے, اور انہوں نے یہاں سے روزگار اپنا کمایا ہے. اور بالکل جس طریقے سے ریفوجیز کو رکھتے ہیں ہم نے, اس کے بجائے ان کو مطلب یہاں پہ انہوں نے اپنے کاروبار اسٹارٹ کیے ہوئے تھے. اب وہاں پہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے تو ان کو وہاں پہ جانا چاہیے. یہ تو پاکستان کی حکومت کا بالکل ٹھیک اسٹانس ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ افغان طالبان کو بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے, اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے مراسم بڑھانے سے پہلے کم از کم پاکستان سے جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے. پاکستان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ بھارت جس طریقہ سے اپنی پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اسٹیبلٹی کو جو ہے متاثر کر رہا ہے, اور پھر اسٹیبلٹی متاثر ہونے کی وجہ سے ظاہر معیشت بھی ہماری ترقی نہیں کر رہی, تو اس کے سارے تانے بانے جا کے تو افغانستان سے ملتے ہیں. اور اس معاملے کو ونس فار آل حل کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس سے پہلے بھی کافی دورے ہو چکے ہیں, کافی میٹنگز ہو چکی ہیں, مطلب ڈی جی ایم او لیول سے لے کے اور وزیر خارجہ کے لیول تک جی نمبر آف میٹنگز ہو چکی ہیں, لیکن اس کے نتیجہ نہیں نکلا. اب میرے خیال میں بالکل ایک دو ٹوک قسم کا جو موقف لیا ہے افواج پاکستان نے, میں تو اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. اور میرے میڈم کی خیال طرف میں جانا چاہوں گا. شکیلہ لقمان صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اگر پاکستان کو وہ افغانستان تحریری طور پر ضمانت نہیں دیتا تو پاکستان کے پاس اگلا کیا کہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا, کہ وہ کس طرح فیصلہ کر سکیں گے, کیونکہ وہ تحریری طور پر تو اب جو ہے لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں. جی بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. دیکھیں یہ جو میٹنگس ہیں پہلے قطر میں ہوئی, وہاں 2-3 دنوں لگے, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پہلے دن سے پاکستان کا, کہ بھائی آپ نے افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, جو ٹوک فیصلہ ہے. لیکن یہ انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ ہماری ڈیلیگیشن میں یہ وعدے کرتے تھے, تو پھر وعدہ ہوتا پھر ٹوکا. اب بھی انہوں نے وہی معاملہ کیا کہ قطر میں انہوں نے وعدہ کیا کہ جنگ بندی کی اور اس کی ایکسٹینشن بھی ہوئی, لیکن پھر معاملہ بھی جو اسی طرح ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں ٹرکی کے استنبول میں اب تیسری میٹنگ ہے جس میں انہوں نے پھر وہی کہ تحریری طور پہ وہ لکھ کے نہیں دے رہے نہ, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جس طرح انہوں نے تحریکی طالبان ٹی پی کے لوگ ہیں, پیس والا ہندوستان ہے, وہ ان کے اوپر تحریری طور پہ لکھ کے نہیں دینے کے تیار ہے. اس کی وہ مطلب یہ ہے کہ وہ سب ان کی رضامندی سے پھر سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو اب قطعاً یہ تو جو ٹوک فیصلہ ہے کہ جو ٹوک لفظوں میں جو ہے ہماری حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے اب جو ہے یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ تحریری طور پر نہیں لکھ کے دیں گے, تو پھر ہم ظاہر ہے جو پھر وہی ہونا ہے جو پھر ٹھیک ہے وہ پھر جنگ ہوگی. اور کیا جس طرح پہلے مطلب انہوں نے ہی حملہ کیا اور اس کو انہوں نے بھی جواب دیا اور پھر کس طرح ہوا, یہ سب آپ لوگوں کو یاد ہے, سمجھ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اب کھلی جنگ ہوگی, کیونکہ میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی کیونکہ مذاکرات تو ناکام ہوئے ہیں؟ جی بالکل کھلی جنگ ہوگی. دوسری بات میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی تو دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک پورا صوبہ جہاں پہ سب سے زیادہ دہشت گردی ہے, وہاں حملے ہو رہے ہیں. وہی حکومت جو ہے وہ بار بار کر رہی ہے کہ ان سے بات کرے, ان سے ڈائلاگ کرے. اب دیکھیں ڈائلاگ کر رہے ہیں, ان کے سامنے پتا ہونا چاہیے, لیکن اب ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ڈائلاگ کرے. ڈائلاگ
कई दफा 2 कंट्री जो है कतर और टर्की इसमें सालसी के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन पे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही, यानी उनके पल्ले भी कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उनको लिए काम कर रहे हैं। तो अब ये हमारा मुल्क जो है, हम बहुत अपनी जानी वाले उसमें हमारे जवान शहीद हो गए। ठीक है, आप यानी कह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि डायलॉग करें, और आपने वो कदम आगे बढ़ाया और तालिबान के साथ 2 बड़े अच्छे ममालिक को जो है बीच में आए वो, और उसके बावजूद जो है डायलॉग जो है हमारी बातचीत का जो सिलसिला है वो कामयाब नहीं हो सका। अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन क्या हो। फिरदौस शमीन मक्वी साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन के साथ साथ आपकी बड़ी गहरी नज़र है ख़ासतौर पर पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स और जो बैनुल अक़वामी उमूर हैं उस पर भी फरमाइएगा सर कि ये वजह क्या बनी कि काबुल दिल्ली के इतना नज़दीक चला गया, और जो आपका नुक्ता नज़र था, आपसे मुराद आपकी पार्टी का, कि बातचीत के साथ जो है आगे बढ़ा जाए, जो कि शकीला लुकमान साहिबा भी कह रही हैं कि PMLN ने जो है वफाकी हुकूमत में आपके उसी नुक्ते को लेके आगे बढ़ी और डायलॉग पे बात करने के लिए तैयार हुई, मगर मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, और उसमें जो है वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पर हम लिखने देने के लिए तैयार नहीं है कि जी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। फिरदौस शमीन नकवी साहब, माइक म्यूट है सर जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है जी। मैं सिर्फ एक सादा सा सवाल पूछना चाहता हूं जी। जरूर। अगर मैं कोई अनरीजनेबल डिमांड रखूंगा तो वो तो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी। मैं एक डिमांड रख देता हूँ यहाँ PMLN PPP की गवर्नमेंट से जी कि मुझे अश्योरेंस दे दें कि पाकिस्तान के किसी शहर में भी दहशतगर्दी नहीं है। इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी हुकूमत है, इतनी ज्यादा पुलिस है, सब कुछ है। वो कहेंगे मुमकिन नहीं है दहशतगर्दी को इस तरीके से रोकना। हम इतनी बड़ी 4 गुना बड़ा मुल्क अफगानिस्तान से हम ये गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, अगर हम ये कहें कि जी अगर हम आपको ठिकाना बताएं तो आप हमें हमला करने की इजाजत देंगे और बुरा नहीं मानेंगे, फिर देखें क्या जवाब होता है। आप अनरीजनेबल बात करेंगे, आप उनसे कहें कि जी आपके फौज के लोग जो है वो कोई चीज नहीं करेंगे, उनको कोई सपोर्ट नहीं देंगे, उनको हथियार नहीं देंगे, और आप खुद भी मूव करेंगे, तब तो कुछ चीजें हासिल हो सकती हैं। इस किस्म की अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं मानी जाएगी। मगर फिरदौस शमीन नकवी हमने साहब, कोई अच्छा नहीं किया था जी। अगर हमारे मुल्क में भी कोई आदमी ये करे, और खास तौर पे ये सोचिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक अजीब रिश्ता है जी। हमारे यहाँ जितने पश्तून पाकिस्तान में बसते हैं वही कबीले पश्तूनों के अफगानिस्तान में भी बसते हैं। जी। एक भाई इस तरफ है तो चचाजाद भाई उस तरफ है, या खालाजाद भाई उस तरफ है, या अपना सगा भाई भी उस तरफ है, और खानदान के लोग हैं। इसलिए एक ऐसा ताल्लुक है कि जिसके फौरी असरात जो हैं हमारे अपने मुल्क में आते हैं। अगर वहां भी जानी नुकसान हो और हमारे यहाँ भी हो, तो हमने इस पहलू को रखते हुए हमें हर मुल्क की हमें कोई अज़ाइम नहीं है अफगानिस्तान पे कब्जा करने के। हमें ये कह रहे हैं, हम तो ड्यूरेंट लाइन को मनवाएं उनसे कहते हैं अफगान हुकूमत से कि ड्यूरेंट लाइन मानो, ठीक है। तो एक मसला तय हो जाता। वो भी नहीं कहा, आप स्लोली बातचीत चल दे। आपने जो बातचीत का अंदाज लगाया वो आपने ऐसा रखा कि जैसे आप कोई फैसला नहीं चाहते, आप हल्के हल्के। मगर फिरदौस शमीन नकवी साहब, मैंने तामुल से इसीलिए आपकी बात आपको इंटरप्ट नहीं किया कि सवाल ले लीजिएगा, सवाल ले लीजिएगा। एक ले लूं, 1 मिनट ले लूं, फिर आपका सवाल। कतर में हमने जंगबंदी की बात की, उन्होंने फौरन बात कर ली, हाँ कर दी। अब हमारी डिमांड्स को भी एक्चुअली हम कहें कि आपका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि अमन होना चाहिए, हमारा भी हो। आइए बताइए कैसे लाएं। नहीं सर, वो मैं आपसे यही कता कलामी की माफ़ी चाह रहा था कि बीच में सवाल करने का, यही कह रहा था कि ये चीज़ नहीं है जो आपका नुक्ता नज़र है, बिल्कुल सराखों पे, मगर पाकिस्तान की जानिब से बारहा, मगर मैं बहसियत एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, मगर मैं इंडियन मीडिया को जो वॉच करता हूँ और वहाँ पे जो पार्टिसिपेट करता हूँ, वहाँ पे जो नुक्ता नज़र है, जो बयानिया है तालिबान का, जो तालिबान के वहाँ पर आके लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो कतई नज़र PMLN पीपल्स पार्टी, हम सब पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, वहाँ पर उनका बयानिया डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि जी
جو ایسی جس کا پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے، تحریک طالبان اور دیگر جماعتوں کا، ان کی جو ہے ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑے سپر پاور ہیں، پاورفل ہیں لوگ ہیں اور وہ قبائل میں وہاں پر موجود ہے، ہم کارروائی نہیں کر سکتے. وہاں پہ تو وہ عذر یہی دیتے ہیں، ایکسکیوز یہ دیتے ہیں. پاکستان بھی تو یہی چاہ رہا ہے کہ جی جو آپ کے وہاں پر سرزمین پر موجود دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی اور جوائنٹ انوینچر ہو، ان کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی جو ہے آپ کو تحریری طور پر جو ہے یہ معاہدہ نہیں کریں گے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، سیاست بدی ہونی چاہیے مگر جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے یہ جو ان کا نقطہ نظر. اکمل صاحب اس بات کو سے ایگری سر ہیں؟ مجھے آپ نے سوال میرے اس جی میں کیا تو اکبر جی صاحب مجھے کے جواب دیجیے گا سر، جواب دیجیے گا. 2 منٹ دے دیجیے، بالکل 2 منٹ دے دیجیے اگر سر، اجازت سر آنکھوں پہ سر. یہ دیکھیں بات ساری یہ ہے، ہر ملک کے اندر ایسے بے تیاشا لوگ ہیں جو انڈین میڈیا کے مطابق کریں گے. میں ایک حقیقت جانتا ہوں کہ ہم وہ ملک ہیں جس نے 1984 سے لے کے 2025 تک افغان پناہ گزینوں کو رکھا، اور یہ جتنے ان کے حکمران ہیں اس وقت، اس میں سے 80% جو ہے پاکستان میں پلے بڑے اور پڑھے بھی ہیں، ہمارے یہاں کے اداروں سے پڑھے ہیں، جی اور ان کے خاندان کے لوگ شاید ابھی بھی پاکستان میں بستے ہیں. ان سب کو اگر آپ آن اے 1-to-1 بیسس ملیں، انہیں پاکستان سے ہمدردی بھی ہے اور پاکستان کے لیے رغبت بھی رکھتے ہیں. ہمیں اسے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، ناٹ دی ادر وے. انڈیا ہولڈز نتھنگ. ایک طرف ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، کیا افغانستان میں مسلمانوں کے بجائے ہندو بسنے لگے؟ کیا وہ لوگ نہیں مسلمانوں کی طرح سوچتے؟ ہم کیوں انڈین پروپیگنڈا کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہم اپنے معاملات درست کریں، ٹھیک ہے. انڈیا خود بخود جو کرے گا اکمل کرے. صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. اکمل صاحب جی جی یہی سوال سر آپ کے سامنے تھا. جی دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا افغانستان کی اور ان کے خلاف جو ہے وہ لکھ کے کیوں نہیں دے رہا ہے افغانستان، تو دیکھیں اگر کوئی بات کی جائے نا تو دیر از اے ول دیر از اے وے. ٹھیک ہے نا، اگر تو وہ چاہتے ہوں گے اس چیز کو کرنا، اور جو ہے نا ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لکھ کے دو کہ آپ جو ہے نا وہ اس کا حصہ نہیں بنے ہوئے. وہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو بھی بات ہماری ہو رہی ہے آپ اس کو ایک معاہدے کی شکل دیں، اس کو بالکل رائٹنگ لیں، تاکہ کل کل کو اگر کسی بھی اس معاہدے کی شک کی خلاف ورزی ہو تو ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی جواز ہو. اور اس چیز کو جو ہے نا وہ طالبان ڈینائی کر رہے ہیں. اور فردوس شمیم نقوی صاحب نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ بارڈر ہمارے جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ملے ہوئے، تو آدھی فیملیز ادھر ہے کچھ ادھر ہے. تو میرے خیال میں سر اس طرح کی تو انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا یہی حساب کتاب ہے. ایران کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی حساب کتاب ہے. فیملیز تو جب بھی بارڈر کی بات آتی ہے تو فیملیز تو آدھی ادھر آدھی ادھر ہوتی ہیں، چاہے وہ بالکل انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہو یا افغان. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے برادر اسلامی ملک کو چھوڑ کر دوسرے ایسے ملک کو جس سے ہم جنگیں لڑ چکے ہوں آپ ان کے ساتھ جا کے جو ہے نا ڈائلاگ شروع کر دیں، اور ہمارے پاس ہمیں جو ہے نا وہ آپ ایشورٹی بھی نہ دیں، کسی قسم کی کوئی ایشورنس بھی نہ دے کہ نہیں جی ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں سر عام گھوم رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور ٹی ٹی پی ایک انٹرنیشنل دہشت گرد جماعت ہے، یہ انڈورسڈ فیکٹ ہے، اس کو سارے مانتے ہیں. بالکل لیکن جب ان کے اوپر کارروائی کرنے کی بات آتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں کہ جی یہ تو افغانستان میں ہے اور وہ طالبان ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو بھائی آپ کے اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ لکھ کے دے دیں کہ بالکل. جی ہمارا میں کنٹرول بڑا میں اہم آپ نے نقطہ نظر ہے آپ کا بھی، مگر میں دوسری طرف جانا چاہوں گا جو کہ آج کی بڑی اہم ہے ڈیولپمنٹ، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی اراکین قومی اسمبلی اور صوبہ اسمبلی اور سینئر قیادت موجود تھی بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے. مگر وہاں پہ بھی جو نظر آیا وہ بڑا خطرناک آج مناظر نظر آئے. شکیلہ لقمان صاحبہ، ایک طرف تو سہیل آفریدی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے وہ ملاقات کے لیے پہنچے تھے جو کہ ملاقات نہیں ہو سکی، مگر آج جو ہے پی ٹی آئی کے کئی اراکین جو بھی موجود تھے اور سینئر قیادت، مگر جو مناظر جو فوٹیج نظر آئے کہ دست و گریبان پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ آپس میں بھی لڑائی ہو گئی ان کی. مگر سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب نے مجھے صرف مبارکباد کے لیے کال کی تھی، دوسری بات نہیں ہوئی. تو ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ اور آپ کے کئی اراکین قومی اسمبلی جو ہیں کے پی سے، اور انہوں نے تو دعویٰ کیا کہ جی یہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہمیں کہیں ہم ملواتے ہیں وزیر اعلیٰ کو، یہ کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے. جبکہ آپ کے کے پی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز صاحبان اگر یہ کہہ رہے ہیں، ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو ملاقات کروائی دیجیے.
देखिए मेरी बात है बिल्कुल होनी चाहिए मुलाकात, लेकिन ना मुलाकात नहीं अगर हो रही तो हो जाएगी। या पहले इनके सारे लोग जाते रहे हैं, उनकी बहनें जाती हैं, सारी फैमिली जाती है, उनकी भी होनी चाहिए, मैं साथ में हूँ, होनी चाहिए। देखिए लेकिन ये है कि अपने मामला काम जो इनकी ड्यूटी है, जो ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, क्या ये चीफ मिनिस्टर का होने का कि इन्होंने चलें की डॉक्टर मुलाकात करेंगे, उसके बाद ये चल ही नहीं सकेंगे, वो काम ही नहीं कर सकेंगे, वो अपने सूबे को नहीं देख सकेंगे। वो नहीं, सुबह आपने को कहा सब कि चीफ मुलाकात जब मिनिस्टर होनी को होगी तो हो जाएगी, ये मुझे समझ में बात नहीं आई कि होनी होगी तो हो जाएगी, करवा दें। क्योंकि रोज़ाना बेचारे वो आके सीएम है एक सूबे के, अडेला जेल के बाहर खड़े हो जाते हैं, कम से कम उस मनसब का तो ख्याल रखें कि जी चले मुलाकात ही करवा लें। मैंने ये कहा है कि उनकी होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये कहा है कि कहीं किसी के आइन में लिखा हुआ है कि पहले वहां उन्होंने हाजिरी देनी है, वहां से उनका वहां होना है, तो फिर नहीं अभी देखिए जाके मौजूदा ये वज़ीर अपने आज़म, सूबे की मैं ड्यू तरफ रेस्पेक्ट कता कलामी माफ़ कीजिएगा कि जब आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या कोई भी इतनी बड़ी कोई चीज़ें होती हैं तो वो अपने कायद बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास से चले जाते हैं, और बुरबन में भी मुलाकात होती है, मरी में भी हो जाती है, वो लाहौर भी पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर फार्मूला चेंज है कि आप वज़ीर आज़म भी हैं, सगे भाई भी हैं, तो वहाँ पे भी आप मुलाकात ना करें। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से जो है क़यादत जो है मिलने भी जाती हैं, और वो अपने जो है सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी के साथ भी चले जाते हैं। तो ये तो पाकिस्तान के और दुनिया के फार्मूले हैं कि सरबराह जो होता है पार्टी का या जो कायद होता है तो उससे तो मुलाकात करने में कोई दो राय तो नहीं है, इसमें कोई कदंगना तो नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसके ऊपर एग्री करती हूँ। आई डिडंट से एनीथिंग कि भाई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्यों कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, क्यों इसके लिए तड़प रहे हैं। लेकिन दूसरा आप उनकी जो ओथ उन्होंने लिया, उसमें ओथ किस चीज का लिया, ओथ इस चीज का लिया ना कि मैं इस प्रोविंस सही सर, मैं फिरदौस शमीन नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगा। वो आज जो अडेला जेल के बाहर हुआ सर के कारकुनान और लीडरशिप जो है आज दस्तोगिरबान थी आपस में ही, क्या ये कोई ग्रुप है या यहाँ पे भी आप समझते हैं कि कोई सियासत है, सियासी है या कोई साजिश है जो आपस में तहरीक इंसाफ के लोगों को लड़वा दिया? सीधी सीधी बात है, ये आज की मुलाकात का ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए कि एक कर्नल साहब जो बैठे हुए हैं या एक सुपरिटेंडेंट जेल जो ग्रेड 17 या 18 का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, सोराब सरकी साहब करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बुश ने चीफ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच, एक जज भी नहीं, बेंच का फैसले को रद्द किया है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इस मुल्क में ये है कानून की बालादस्ती, और ये हक है प्रिजनर का। ये भी नहीं है चाहे वो कन्विक्टेड हो तब भी एक बेटर क्लास का प्रिजनर एज पर द जेल मैनुअल उसकी रोजाना मुलाकातें हो सकती है। तो ये अनोखा ट्रीटमेंट, ये तो बात हो गई। मगर सर जो बाहर जो सूरत हाल पैदा हुई, अब आप दूसरी बात जी देखिए, जिस पार्टी के सरबराह को उस पार्टी के लोगों के लिहाज से नाजायज तरीके से जेल में रखा गया है, इद्दत केस, वो केस मलिक रियाज के पैसे सारे के सारे कोर्ट में, लेकिन कहा क्या जा रहा है कि जी उसमें खान साहब ने ली। अवाम जो है वो कन्विंस नहीं है, तो लोग समझते हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई का उसका रोल डोसाइल है, तो जो आम वर्कर है वो रिएक्ट करते हैं लीडरशिप के अगेंस्ट। क्या आप लोग ठीक है, मैं यही समझना चाह रहा था कि जो लीडरशिप पे आज जो रिएक्ट हुआ है वो आप समझते हैं कि एक कायदीन का क़यादत का जो फुक़दान है उसकी वजह से हुआ। आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी तो अखबारात के अंदर रिपोर्टेड ये था कि 22 लोगों ने अब खुदकुशी कर ली थी, जबकि इस्लाम में खुदकुशी हराम है जी। तो ये जज्बाती लगाव जो है, हम एक जज्बाती कौम है। ठीक है, डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, आप समझते हैं कि बहैसियत सियासी वर्कर के आज जो मुलाकात होनी थी सोहेल आफरीदी की, मगर वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो करेंगे जज्बाती कौम है, और जज्बात तो हैं, और एक क़यादत अंदर हो तो यकीननी अनगाइडेड क़यादत के साथ साथ अनगाइडेड कारकुनान भी होते हैं,
ان کے جذبات ہیں، مگر ملاقات تو ہونی چاہیے تھی سر۔ بالکل، یہ تو میری بہن جو ہیں مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ملاقات ہونی چاہیے۔ اب کیا وجوہات ہیں، وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب اگر ملاقات ہو جاتی، اتنا ایشو جو ہے چل رہا ہے میڈیا پہ کافی دنوں سے، شاید وہ اب تک ختم ہو جاتا، تو میرے خیال میں ملاقات کرانے میں کوئی ابام نہیں ہے۔ باقی وہ فردوس بھائی نے کہا کہ جیل مینیول کو فردوس بھائی پڑھ لیں، اس میں جو ہے ایسے نہیں ہے کہ قیدی ہر روز سیاستدانوں کی طرح سب سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اس میں فیملی ممبر ہیں وہ، ان کا بھی میرے خیال میں ہفتے میں 2 مرتبہ وہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ ایک تو پرزنر ہیں، جیل کے اندر ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکتی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ باقی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جیل میں بیٹھ کے وہاں سے پالیٹکس کریں اور روز کہیں کہ یہ لوگ آ کر ملیں، یہ لوگ آ کر ملیں۔ ادھر اور بھی بہت سارے قیدی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اور ایک قانون ہے دنیا کا یونیورسل لا، اس کے تحت یا جو پاکستان کا قانون ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کے پارٹی کارکن جو بھی ہیں روز مل سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا اگر بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ اکمل صاحب کیا سمجھے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے؟ جو سہیل آفریدی صاحب بھی وہ ڈٹ کے اور اس بات پہ اٹک گئے ہیں، جس کو آسان اردو میں کہا جائے کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہے کہ جی مجھے پہلے ملاقات ہوگی تو پھر کے پی کے کی کابینہ اور کے پی کے کی جو ہے صورتحال آگے بڑھے گی، اور مزید جو صوبہ اور ورسس جو وفاق کے مابین جو تعلقات ہیں وہ اس پہ بھی وہ بات کریں گے۔ اچھا، میں نے جو ہے نا کہیں پہ پڑھا تھا کہ جیل رولز جو ہیں یا جیل کا جو وہ قانون ہے، اس میں تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کسی بھی وقت کسی بھی جیل کا جو ہے نا وہ وداؤٹ اینی انفارمیشن سپرڈینٹ کو بتا کے کہ میں کل آ رہا ہوں اور میں نے جیل کا معائنہ کرنا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایز پر جیل رولز جو ہے نا وہ پاسبل ہے۔ وہ اپنے اور صوبے کے باقی وزیر اعلیٰ کا لیے ہوگا سر، اپنے نہیں نہیں، اپنے صوبے، چاروں صوبوں میں۔ خیر اچھا آپ درست کریں، مجھے نہیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا صرف اس میں ماننا یہ ہے کہ جو لایا گیا ہے نا سہیل آفریدی کو، وہ لایا ہی مزاحمت کے لیے ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہے ریزسٹنس، کہ چونکہ ایک طرف کسی بھی پہلے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کے اچھے جو ہے نا وہ سیٹنگ کے ساتھ چل رہے تھے اور کوئی بہت زیادہ ان کے لیے ایشوز کریٹ نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال مسائل تو ہیں، اور انہی مسائل کی وجہ سے انہوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ ساری کی ساری وجہ ہے۔ اب وہ بیچارے سوراب سرکی صاحب یا نقوی صاحب یا میں یا آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اس میں کرنا انہوں نہیں ہے جو کر سکتے ہیں۔ چلے، بہت شکریہ محمد اکمل صاحب، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر سوراب سرکی، رکن سندھ اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رکن، ہماری وڈی مہربانی۔ شکیلہ لقمان صاحبہ، اگونی ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون، ہماری وڈی مہربانی۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، سابق اپوزیشن لیڈر، پاکستان تحریک انصاف جو سینئر رکن۔ یا تو فیصلے جی گھڑی میں اج گال بول کئی سے وزیر اعظم پاکستان جو دورہ ہے سعودی عرب، فیلڈ مارشل عاصم منیر جی جو سو مصر اردن سعودی عرب جو دورو، ان سے گڈو گڈ وزیر اعلیٰ کے پی کے جی جو سو سہیل آفریدی جی اج اڈیالہ جیل پہنچی کرے ملاقات، ان سے گڈو گڈ افغانستان جی طالبان جی ہڈ ارمی ہے تحریری طور تے لکھی جڑ لائے تیار نہ ہیں تو ان کی سرزمین پاکستان لائے استعمال نہ تھیندی۔ یا تو فیصلے جی گھڑی میں پاکستان جی افواج، پاکستان جی پارلیمنٹ، پاکستان جی قوم فیصلو ملی کرے کندی، تو اگر سرزمین استعمال تھی تو ہانے آپشن پاکستان وٹ آخری یہ ہی ہے تو یقیناً گولی جو جواب گولی سائیں ڈیندا سے، بم جو جواب بم سائیں ڈیندا سے، اگر پاکستان کے خلاف کا اڑی کاروائی تھی۔ صبح نے آفتاب مغری کے اجازت ڈیندا۔ اللہ حافظ۔